الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ برادران اسلام، الحمدللہ آج شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ اسی کی مناسبت سے ماہ رمضان مبارک کے چاند کا ہم دیکھنے کا اہتمام کریں۔ قبل مغرب ہم اپنے گھروں کی چھت سے یا مسجد کے صحن سے آسانی سے جہاں سے ہم چاند دیکھ سکتے ہیں، چاند کا دیکھنا بھی سنت ہے، اور یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے بابرکت مہینہ ہے ماہ رمضان مبارک کا۔ اس مہینے کے اندر ہمیں خصوصیت کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ لہٰذا آج انشاءاللہ پہلی تراویح رہے گی۔ تراویح کی مناسبت سے ہمیں اس بات کی فکر مند رہنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک حالات نماز میں سننے کی فکر کریں۔ اکثر ہم دیکھنے میں آیا ہے اور سننے میں بھی آتا ہے کہ مقتدیوں کی طرف سے یہ خامی ہوتی ہے اور ایک کمزوری پیش کی جاتی ہے کہ حافظ قرآن کے رکوع کا انتظار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد نماز مکمل کی جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کا قرآن حالت نماز میں سننا کامل نہیں ہوا بلکہ ناقص ہوا، جو عند اللہ آپ کے اجروں کو ضائع کرنے والا ہے، اور قرآن کو ناقص سننے کے مترادف آپ کے لیے ہوگا۔ لہٰذا ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ 3 پارے سننے کے خواہش مند ہیں، یا 1.5 پارے یا 1.25 پارے کے خواہش مند ہیں، بہرحال آپ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ضرور سنیے، لیکن قرآن سننے کے اعتبار سے قرآن پاک نے خود بیان فرمایا ہے کہ قرآن کو کس طرح سے سنا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ اللہ نے ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ آپ بھی ترتیل سے سننے کی فکر کریں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے تجویدی اعتبار سے قرآن کرام نے طرائق بیان کی ہے، اس میں سے آخری درجہ حضرن پڑھنے کا ہے۔ اسی طریقے سے ہم پڑھنے کو اور سننے کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیں، یہی ہمارے لیے عند اللہ اجر کا ذریعہ بنے۔ لہٰذا جہاں پر بہت تیز رفتار سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نہ سمجھ میں آئے کہ کن الفاظ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ الفاظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، حروف آپ کے سمجھ میں نہ آئے، تو سمجھ لیے کہ آپ قرآن پاک نہیں سن رہے اور نہ ہی آپ سنا رہے۔ بہتر طریقہ ہے کہ حضرن پڑھا جائے، جو روایت حفص سے منقول چلا آ رہا ہے اسی کے مطابق ہم پڑھنے کی اور سننے کی فکر کریں۔ اگر ایسی جگہ کہ جہاں پر 3 پارے پڑھائے جاتے ہیں اور 1 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں ختم کر لیا جاتا ہے، یہ بہت ہی ناممکن عمل ہے جو ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اس عمل کے اندر اپنے آپ کو شرکت کرنا اور اس عمل کے اوپر کھڑے رہنا یہ غیر ضروری عمل ہے، جس سے نماز اور قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، بے ترتیبی ہوتی ہے، اس کے اندر سستی اور کاہلی پیدا کی جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور ایسی جگہوں میں اپنے آپ کو لگا کر وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم گھر میں بیٹھ کر یا ان مساجدوں کے اندر جا کر جہاں پر علم طرح سے نماز ہوتی ہے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے شہر سلور کے اندر کئی مساجد ایسی ہے جہاں پر مستقل 1.25 پارے کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ آج ہی سے تیار کریں اور ان مساجد کے اندر مستقل یکجوئی کے ساتھ 1.25 پارہ سننے کا اہتمام کریں۔ ان مساجدوں کے نام آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ مسجد شاہنور، امام و خطیب مفتی عبد الرحیم صاحب، گلشن نگر، یہاں پر انشاءاللہ آج ہی سے 1.25 پارے کا نظام رہے گا اور 27ویں شب تک۔ اسی طرح مسجد سراج الاسلام مولانا اختر صاحب قریشی، مکردن ناکا، اسی کے ساتھ شاہی مسجد قاری موسیٰ صاحب کاڑے کالونی، اسی کے ساتھ سعیدہ مسجد حضرت مولانا ابو بکر صاحب نہا نگر اورنگ آباد ناکا، اسی کے ساتھ عرفات مسجد مغل پورہ حافظ شمیم صاحب، یہاں پر مستقل انشاءاللہ 1.25 پارے کا نظام رہے گا۔ آپ یہاں پر وقت کے اعتبار سے پہنچنے کی فکر کریں۔ ان تمام مساجدوں کے اندر 8:15 بجے نمازوں کا وقت طے کیا گیا ہے۔ عشاء کی نماز انشاءاللہ 8:15 بجے ہوگی۔ 5 نمازوں میں جتنی نماز مسجد آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اسی کے ساتھ انشاءاللہ شہر سلوڑ کا وسط کا علاقہ، بیچ کا علاقہ، جامع مسجد کے بازو مسجد نورانی ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی مستقل 1.25 پارے کا نظم کیا جائے گا، جس کے امام و خطیب حافظ اسماعیل صاحب قریشی ہیں۔ آپ کو وضاحت اس کے لیے کی گئی ہے کہ اگر آپ کسی مناسبت سے ان علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں
تب یہ فکر نہ کیجیے کہ آپ کی نماز میں تراویح کا کیا ہوگا، بلکہ آسانی کہ آپ اس مسجد میں چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، ناقص نہیں ہوگا۔ نیز یہ بتاتا چلوں کہ ماضی میں مجلس علماء کا مشورہ ہوا جس میں 3 پاروں کے متعلق بہت ہی زیادہ غور و خوض کیا گیا، اور الحمدللہ صدر محترم مولانا عارف صاحب کے فیصلے پر یہ بات طے کی گئی تھی کہ جو احباب 3 پارے پڑھا رہے ہیں اور جو منتظمین 3 پاروں کی خواہش مند ہیں، ان سے مجلس علماء یہ اپیل کرتی ہے کہ کم از کم آپ حالت نماز میں 2 گھنٹے سے کم وقت نہ لگائیں 3 پاروں کو پڑھنے اور سنانے کے لیے۔ الحمدللہ ان تمام مساجدوں میں سے حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب اشرفی امام و خطیب مسجد عثمان باپو نگر حضرت کی طرف سے SMS پہنچائے کہ انشاءاللہ اس مجلس علماء کے فیصلے پر ہم اپنے آپ کو پورا اتاریں گے، اور 2 گھنٹے سے پہلے ہماری 3 پاروں کی نماز تراویح ختم نہیں ہوں گی۔ انشاءاللہ اطمینان سے قرآن کریم روایت عرصے کے مطابق ہم سنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ ان مساجدوں کا رخ کریں جہاں پر 3 پارے پڑھائے جاتے ہیں، تو اس بات کا خیال ضرور کریں کہ کم از کم 2 گھنٹے سے کم وہاں پر نماز تراویح کے لیے نہ لگے، اس لیے کہ 3 پارے ہیں اور اتنا وقت یقیناً اس کے لیے درکار ہے۔ جن مساجدوں میں 3 پارے پڑھائے جاتے ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی روایت حفظوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 پارے پڑھنے، سننے اور سنانے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیز ایک آخر میں اپیل یہ ہے کہ مجلس علماء کی طرف سے الحمدللہ شہر کے علماء کرام میں سے حافظ سہیل صاحب، مفتی عبدالرحیم صاحب، مفتی اظہر صاحب، مولانا عرفان صاحب اور دیگر بہت سارے علماء کرام دفتر مجلس علماء پر ماہ رمضان مبارک میں وقت دینے کے اعتبار سے متعین ہوئے ہیں۔ آپ اپنے معاشرتی مسائل، معاملاتی مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے، صدقہ فطر کے مسائل کو دفتر مجلس علماء پہنچ کر ضرور حل کرنے کی فکر کریں۔ دفتر کا پتہ جامع مسجد افروز بھائی ٹیلر کی دکان کے نیچے دفتر مجلس علماء، اور الحمدللہ مستقل حافظ نواب صاحب بھی وہاں پر تشریف فرما رہتے ہیں۔ آپ حضرت سے تجرباتی لائن سے بہت سارے مفید مشورات بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابھی ایک دیکھا گیا ہے کہ لوگ تو اذان ہونے تک شاعری کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے پھر؟ الحمدللہ میں آپ تمام حضرات سے بڑی ادب سے یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے مراٹھواڑے کے مفتی اعظم مفتی معیز صاحب قاسمی، صدر دارالفتاح امارت شریعہ، رکن مسلم پرسنل بورڈ حضرت کی طرف سے جو نظام الاوقات نکلا ہے، اسی نظام الاوقات کے مد نظر ہم سحری کا اور افطار کا خیال کرنے کی فکر کریں۔ جائے کہ نظام الاوقات ختم اوقات فجر کو آپ دیکھ رہے ہوں، اس کی طرف نظر نہ کرتے ہوئے جو نظام الاوقات بنایا گیا اسی پر ہم کوشش کریں سحری کرنے کی، تاکہ وقت سے پہلے ہماری سیر ہو جائے۔ یاد رہے اگر 1 منٹ بھی آپ نے تاخیر کی اور وقت گزر گیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ صرف بھوکے رہنے پر اکتفا کریں گے، روزے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ نظام الاوقات جو بنایا گیا اسی پر روزہ افطار کریں اور سحری کریں۔ الحمدللہ مجلس علماء کا بھی نظام الاوقات بنایا گیا ہے، آپ دفتر پر پہنچ کر حاصل کر سکتے ہیں۔